بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی 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 وخلاقی الہی 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 وخلاقی الہی یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ 2 درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے جانے کے لیے ہی آتا ہے، اور موت کی بڑی سختیاں ہیں، اور انسان سکرات کے ذریعے سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اور جس وقت رخصت ہوتا ہے تو اس وقت اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر یا اس کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کا جو خاتمہ ہے اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے. ایک تو مرنے کے بعد چہرے کا روشن ہو جانا، چہرے پر نور کا اور جسم پر نور کے آثار پائے جانا، اور میت اس طرح لگے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ مسکراتا ہوا اس دنیا سے گیا ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کی زبان سے آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ نکلا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی زبان سے آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ نکلتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ.
اپنے مننے والوں کے سامنے تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر ان سے یہ کہیں کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ، تو پڑھ۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ چل میں نہیں پڑھوں گا، تو پھر کفر کی موت مر جائے گا۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تاکہ اسے بھی لا الہ الا اللہ یاد آ جائے، اور اس کی زبان سے اگر آخری وقت میں یہ نکل جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر یہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا ربی علمنی کلمۃ اخص بہا فی دعائک، یا اللہ کوئی ایک ایسا کلمہ مجھے سکھا کہ جب بھی تجھ سے اگر مجھے دعا کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو خصوصی طور پر اس لفظ کے ذریعے سے، اس کلمے کے ذریعے سے میں تجھ سے دعا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ آپ جب بھی مجھ سے دعا کریں تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر دعا مانگیں۔ انہوں نے کہا کہ یا ربی ان عامۃ عبادک یقولون ھذا، یا اللہ تیرے سارے بندے تو یہی کہتے ہیں، تو اس میں میرے لیے کون سی خصوصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ ساتوں آسمان اور ان کو آباد کرنے والے جتنے بھی ہیں فرشتے وغیرہ، اور ان میں جتنے بھی ستارے سیارے فرشتے اور عرش کرسی جنت وغیرہ سارے کے سارے، اور ساتوں زمینیں ان کو آباد کرنے والے، اس میں موجود ساری کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ساری کائنات کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کی زبان سے موت کے وقت لا الہ الا اللہ جاری کرا دیتے ہیں۔ ایک مشہور محدث ہیں، ان کا نام ہے امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام بخاری کے استاذ بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ کچھ حدیثیں امام بخاری نے ان سے لی ہیں اور امام بخاری سے انہوں نے کئی حدیثیں انہوں نے پڑھی ہیں۔ تو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا ان کے شاگرد جمع تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی کسی طرح ان کو یہ بات یاد دہانی کرا دینا چاہیے کہ مرتے وقت وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مرے۔ لیکن اتنے عظیم محدث کو کون جا کر کہے کہ حضرت آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، گستاخی نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، ایسی حدیثیں ان کے سامنے پڑھیں گے جس کی وجہ سے ان کو اس بات کا دھیان آ جائے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو چنانچہ ان کے سامنے حدیثوں کی سند سنائی جانے لگی کہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان۔ تو یہ حدیث کی سند کو سن کر سمجھ گئے کہ یہ لوگ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا انصتو واسمعوا، تم لوگ خاموش رہو اور میں تم کو حدیث سناتا ہوں، تم سنو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حدیث پڑھنا شروع کیا۔ حدثنا بندار قال حدثنا ابو صالح عن عبد الحمید عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرۃ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فمات۔ انہوں نے پوری حدیث کی سند ذکر کی ہے کہ حدثنا بندار قال حدثنا ابو صالح عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرۃ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان سے آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ نکلتا ہے دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔
تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، دخل الجنہ کے الفاظ ان کے زبان سے نکل نہیں سکے، اور اسی وقت ان کی مبارک روح ان کے روح سے، ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ میرے محترم دوستو، یوں عبادت ہو تو زاہد ہیں عبادت کے مزے، ان سے کہیں کہ اندر جا کر، ادھر باہر جا کر نماز پڑھیں، آپ جا کر ذرا کہہ دیں جلدی جائیں ورنہ وہ۔ تو میرے محترم دوستو، اور اسی طرح اور کئی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے تعلق سے آتا ہے۔ بصرہ ابن مسلم الحضرمی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جس وقت ان کی موت، ان کو یہ لگا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید لیا، سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا۔ جس وقت وہ اس آیت پر پہنچے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں اس لیے تیرے پاس جلدی چلا آیا کہ تو خوش ہو جائے۔ یہ آیت ان کی زبان سے جاری ہوئی اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کی زبان مبارک پر یہ آیات تھی، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ بے شک متقی جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، صدق و صفا کی مجلسوں میں ہوں گے، عند ملیک مقتدر، اقتدار والے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور حضرت اسماعیل النسابوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کی ماں نے پوچھا، کیف تجد یا ابنی، میرے بیٹے آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے، ان کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ آپ قلم لیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں، تو اشارے سے قلم لیا اور ماں کے ہاتھ پر لکھا کہ میری ماں جو میں محسوس کرتا ہوں، فروح و ریحان و جنت نعیم، یہ لکھا، اور جو ہی یہ لکھا تو ان کا ہاتھ نیچے گر گیا اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے محترم دوست، یہ ہے حسن خاتمہ۔ اور حسن خاتمہ کی ایک اور علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن اس حال میں مرتا ہے کہ اس کی پیشانی سے پسینہ نکلتا ہے۔ جب کوئی بندہ، اس کی پیشانی سے موت کے وقت اگر پسینہ پھوٹ پھوٹ کر نکلے تو سمجھ جائیں کہ وہ مومن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہی کو ایسی موت آتی ہے کہ وہ پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں انتقال کرنا، مثلا جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اسے جمعہ کی رات کہتے ہیں، اور اس کا جو دن ہے اسے جمعہ کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من عبد مسلم یموت لیلۃ الجمعۃ او یوم الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جو مسلمان جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اور اسی طرح موت کے بعد لوگوں کی تعریف کرنا، لوگ اس میت کی تعریف کریں، یہ بھی ایک اچھے خاتمے کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہو، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگ اس کی برائی بیان کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے لیے کیا واجب ہو گئی اور اس کے لیے کیا واجب ہو گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ھذا ما اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ وھذا ما اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار، کہ جس کی تم بھلی تعریف کر رہے تھے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم برائی بیان کر رہے تھے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اس روئے زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اللہ کے گواہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بات لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بندوں کی زبان پر جاری کرا دیتا ہے۔
اور اسی طرح مرتے ہوئے کوئی نیک کام کر کے مرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور یاد رکھو تمہاری موت آئے اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. کوئی ایسا کام کرتے ہوئے مرو کہ وہ خود تمہارے مومن اور مسلمان ہونے کی ایک شہادت اور گواہی بن جائے. وضو کرتے ہوئے مرو, نماز پڑھتے ہوئے مرو, دعا کرتے ہوئے تمہارا انتقال ہو جائے, حالت روزے میں تمہارا انتقال ہو جائے, اور حالت طواف میں تمہاری موت آ جائے, بین الصفا والمروہ کے درمیان تمہاری موت آ جائے, اور حالت وضو میں تمہاری موت آ جائے, صدقہ و خیرات کرتے ہوئے تمہاری موت آ جائے, تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے تمہاری موت آ جائے, غرض کہ موت ایسی ہو کہ لوگ اس پر رشک کریں. حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ تم میرے لیے وضو کا پانی لے آؤ. وضو کا وہ پانی لا کر رکھی تو آپ نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہا, ففاضت روح, اور ان کی روح قبض انصب سے پرواز کر. ابھی ایک کلپ چند دن پہلے مجھے آئی تھی کہ پاکستان کے کوئی ایک عالم دین, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, کہ تقریر کر رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر رہے تھے. تو بیان کرتے کرتے ہی اسی حالت بیان میں ان کا انتقال ہو گیا. میرے محترم, یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام کرتے ہوئے مرے کہ جو کہ اس بات کا گواہ بنے کہ یہ مسلمان تھا. اور اسی طرح شہادت کی موت, آدمی کافروں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے, اور یہ سب سے اونچی, سب سے عظیم موت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید ست خصال عند موتی, اللہ تعالیٰ شہید کو اس کے موت کے وقت 6 انعامات عطا فرماتے ہیں. یہ کہ اس کا خطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, اور وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ, جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. 70 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے, اور 70 اس کے گھر والوں کے لیے اسے شفاعت کا حق دیا جاتا ہے کہ تو ان کی شفاعت کر. عذاب قبر سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے, اور قیامت کے دن کی جو گھبراہٹ ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے دل پر طاری نہیں کرتا. اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا کافروں کے ہاتھ سے شہید ہوتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی, اسے غسل بھی نہیں دیا جائے گا, کیونکہ حاجت نہیں ہے تیرے شہیدوں کو غسل کی, حاجت نہیں ہے تیرے شہیدوں کو غسل کی, وہ تیغ آبدار سے خون میں نہا چکے. انہوں نے خون کا غسل جو کر لیا ہے یہ ان کے لیے اس پانی کی سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید اس حال میں قیامت کے دن اپنے قبر سے اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے, اور اس کا جو رنگ ہے وہ تو خون کا ہوگا, لیکن اس کی جو خوشبو ہوگی وہ مشک کی خوشبو. اور اسی طرح جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے, مثلا کوئی آ کر اس کا مال چھیننا چاہتا ہے, یا اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے, اس کی بیوی بچوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کی وہ دفاع کرتے ہوئے مرتا ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ایک درجہ عطا فرماتے ہیں. یہ نہیں کہ اسے باقاعدہ غسل دیا جائے گا, اسے کفن میں کفنایا جائے گا, سب کچھ کیا جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ایک مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح کوئی اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی باہر کے لوگ آ کر اس کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ لڑتا ہے تاکہ کفار کے اور غیروں کے قبضے سے اسے بچایا جائے. تو اللہ تعالیٰ اگر وہ مومن مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ
اسے شہادت کے ایک درجے پر فائز فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح عورت اگر زچگی کی حالت میں وفات پاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ایک درجہ عطا فرماتے ہیں۔ پیٹ کی بیماری میں اگر کوئی شخص پیٹ کا کینسر ہے یا پیٹ کے درد سے اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ایک درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی بندہ اگر ڈوب کر مر جاتا ہے، مثلا حادثہ ہوا، ایک کوئی فلوڈ آیا، کوئی سیلاب آیا، اس میں اگر آدمی بہہ گیا اور ڈوب کر مر گیا تو اگر مومن مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے ایک درجے پر فائز فرمائیں گے۔ یا اسی طرح کہیں سے کوئی چیز اس پر گر گئی، کوئی بلڈنگ گر گئی، دیوار گر گئی، اس کی وجہ سے وہ مر گیا، تو ہر وہ حادثہ جو کہ بندے مومن کو اچانک پیش آتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے شہادت کے ایک درجے پر فائز فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح آدمی کا موت سے پہلے نیک اعمال کر کے مرنا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک انسان نیک اعمال کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اتنے میں اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ مرتے وقت برے اعمال کر کے مرتا ہے، فیدخل فی النار، اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کوئی بندہ اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا اصلہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے تو لوگوں کے لیے اسے قابل قبول بنا دیتا ہے، لوگوں کے لیے میٹھا بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، لوگوں کے لیے میٹھا بنا دیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفتح اللہ لہ العمل الصالح قبل موتہ، اللہ رب العالمین اسے مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں، فیقبضها علیہ، اور اللہ تعالیٰ اسی پر اسے موت بھی عطا کرتے ہیں کہ نیک اعمال کرتے ہوئے اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، برے جو اعمال ہیں، برا جو خاتمہ ہے، انسان حالت شرک میں مر جائے، جو حالت شرک میں مرتا ہے میرے محترم دوستو، ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کو محفوظ و مامون رکھے۔ اور اسی طرح آدمی برے اعمال کرتے ہوئے مرنا، یا فلمیں دیکھتے ہوئے مر جانا، یا اور گناہ سگریٹ پیتے ہوئے مر جانا، یا ایسے کوئی گناہ کرتے ہوئے مر جانا کہ اس کا جو گناہ ہے مرتے وقت جو وہ کر رہا تھا وہ خود اس بات پر گواہ بن جائے کہ یہ شخص برے طور پر اس دنیا سے گیا۔ اور اسی طرح چہرے کا کالا ہو جانا اور جسم کا پھول جانا یا پیٹ کا پھٹ جانا یا اس کے جسم سے بدبو نکلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ سوء خاتمہ کی علامتیں ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، حسن خاتمہ کے اسباب جو ہیں یہ ہے کہ انسان توحید پر اس کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ مجھے نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ جنت میں داخل کریں گے۔ ایک مرتبہ یہ بدو نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا من یحاسبنا یوم القیامہ، حضرت بتائیں کہ قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لے گا۔ کہا نجونا ورب الکعبہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے تو ہم تو رب کعبہ کی قسم ہم تو نجات پا گئے، کیونکہ وہ تو ارحم الراحمین ہے، ضرور رحم کرے گا، انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا۔ کیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان۔ اور اسی طرح ایک بدو سے کہا گیا انکا میت، بھائی ابھی تو تیرا انتقال ہونے والا ہے۔ کہا ثم الی عین، بھائی میں مر کر کہاں جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا الی اللہ عز وجل، کہ تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا۔ کہا
فما وجدنا من اللہ الا الخیر، ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے سوائے بھلائی کے اور کوئی کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ افنخشى لقاءہ، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے ڈریں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہم پر کرم کیا ہے، انشاءاللہ موت کے بعد بھی کرم کرے گا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا تھا، اس کی ماں رو رہی تھی، تو بیٹے نے ماں سے کہا کہ امی اگر اللہ تعالیٰ میرا حساب و کتاب آپ کے حوالے کر دے قیامت کے دن، آپ کیا کریں گے؟ کہا ارحم علیک یا بنیا، میرے بچے میں تو تجھ پر ضرور رحم کروں گی۔ تو بیٹے نے کہا کہ واللہ ارحم منک یا امی، میری ماں اللہ تعالیٰ تو تجھ سے کہیں زیادہ مجھ پر مہربان ہے، کیا وہ مجھ پر رحم نہیں کرے گا؟ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز وفات نہ پائے الا وہو یحسن الظن باللہ عز وجل، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے، توبہ آدمی کرے مرنے سے پہلے۔ آدمی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو، تقوی متقی پرہیزگار آدمی بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ اسے عطا فرماتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا ہر مسلمان کے لیے ضروری، ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ میرا حسن خاتمہ فرما، میرے موت کے وقت مجھے میری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کرا دے، اور اس کی فکر ہمیشہ آدمی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و عمل صالح کی توفیق دے، اس وقت موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کی موت عطا کرے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔ محترم دوستو، ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو بانٹیں، آپ لوگوں میں بانٹیں، آئندہ جمعرات کو بعد نماز عشاء جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں مرکز توحید الجالیات کا ماہانہ پروگرام ہے 25 دسمبر کو، تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ خود بھی آئیں اور اپنے دوست احباب کو ساتھ لے کر آئیں، جن کی فیملیاں ہیں تو وہ بھی، ان کے لیے خواتین کے لیے بھی انتظام کیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی کھانے وغیرہ کا پردے کا بندوبست ہے، تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ خود بھی آئیں اور اپنے دوست احباب کو ساتھ لے کر ضرور تشریف لائیں، اور یہاں سے انشاءاللہ گاڑی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔